ایک تو ہے کہ فقیر جب بھوکا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کرتا ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تندرست ظاہر کرتا ہے، اور جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو راحت میں واہ 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 واہ. گھر کا ماحول جو ہے، گھر کا ماحول. خاص طور پہ جب آپ والد تو چونکہ فوج میں تھے جی جی. تو ان کی پوسٹنگز جگہ جگہ ہوتی رہتی تھیں، کبھی ایسٹ پاکستان، کبھی کہیں، کبھی اچھا جی. تو ساتھ ساتھ ہی پوری فیملی؟ نہیں، وہ نہیں، ہمیں ایجوکیشن کے لیے لاہور میں ہی چھوڑا ہوا تھا. اچھا جی. خود اکیلے مشکل جھیلتے رہے. صحیح. تو ہم رہے والدہ کے کنٹرول میں. صحیح. والدہ سے انسپائر اس لیے صحیح. زیادہ ان کی خصوصیت کچھ جون سی ہیں آپ کو وراثت میں ملی، یہ کہہ سکتے ہیں؟ کچھ ہی کہہ لیجیے، یا وہ اچھی لگتی تھیں یہ عادات، بہت اچھی لگتی بہت تھی. اچھی لگتی تھی. کہ کمال یہ ہے کہ انسان سوال ہی نہ کرے کسی کے سامنے. پھر ہم نے، ہمارا جیسے عام لوگوں کا خیال ہے، میرا بھی ایسی تھا خیال کہ فقیر لوگ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، واہ، غلط بیانی نہیں کرتے. نہیں کرتے. تو پتہ لگا کہ نہیں، وہ 3 موقعوں پہ جھوٹ بولتا ہے فقیر. وہ 3 موقع جو آتے ہیں زندگی میں نے والدہ میں پائے. واہ 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 واہ. ایک تو ہے کہ فقیر جب بھوکا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کرتا ہے. واہ، کیا خوبصورت بات. کیا کہیے کیا کہیے کیا کہیے. جب وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تندرست ظاہر کرتا ہے. صحیح. اور جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو راحت میں. واہ 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 واہ. یہ وہ 3 چیزیں تھیں. واہ. مطلب اس میں انسپائر کرنا لفظ شاید فٹ نہیں ہوگا. نہیں، وہ فٹ نہیں ہوگا. وہ جو یہ ایسی باتیں تھیں جس نے لبھایا بہت زیادہ لبھایا. بہت کیا خوبصورت لفظ آپ نے کہا. والدہ گرامی کے لیے یہی لفظ جون سا ہے وہ بہت سوٹیبل تھا اور بڑا. تو جو آپ نے سوال پوچھا تھا، بات ذرا آف دا پوائنٹ چلی گئی. صحیح. تو وہ شاید اس کا کچھ اثر ہو. والدہ کے میں قریب زیادہ تھا، یا والدہ شاید مجھے بہت عزیز تھیں، یوں کہہ لیجیے. واہ. تو جو ہستی آپ کو بہت عزیز ہوتی ہے، آپ ایڈمائر ہوتے ہیں، اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتے ہیں ان سے. کچھ والدہ میں یہ خصوصیات تھیں ساری. آپ شوہر کیسے ہیں؟ بیگم صاحبہ ملک سے باہر گئی ہوئی ہیں، ورنہ اس کا جواب میں ان سے کہتا کہ آج آپ کے حشاش پشاش ہونے کی سب سے زیادہ وجہ بھی میرے خیال میں شاید یہی بات. وہ کیونکہ میں تو اپنے طور پر یہ کہوں گا کہ بہت اچھا شوہر ہوں، لیکن سچائی بیان کر پائیں گی میری بیگم صاحب. نہیں، آپ کو خود کہتے ہیں. بڑا میرا خیال ہے کہ میں نہ اچھا انسان بن پایا، واہ، اچھا باپ بن پایا، نہ اچھا ہسبینڈ بن پایا، نہ اچھا بیٹا بنا. کبھی زوجہ محترمہ کی ڈانٹ ڈپٹ سے فیضیاب ہوئے سر؟ یہ لوگوں کی، یہ ان کے اندر کے سوال ہیں، وہ جاننا چاہتے، جسے بندہ پسند کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ سوال کرنے کی وہ میں نے ابھی عرض کیا کہ فقیر جب مشکل میں ہوتا تو راحت میں شو کرتا اپنے آپ کو. تو جب بھی کسی نے پوچھا یہ بلو آئی کہاں سے کیسے ہو گئی، کہ سب سیڑھیوں سے گر گیا تھا. ناظرین، کتنی دلچسپ اور کتنی خوبصورت باتیں. اچھا، آپ خود بھی اولاد تھے. جب آپ کے ہاں اولاد ہوئی تو اولاد کی اہمیت کو، والدین کی اہمیت کو جانا، یا پھر اس سے پہلے ہی آپ سمجھتے تھے کہ والدین کی بہت اہمیت ہے؟ میرا خیال ہے شاید میں والدہ کے بہت قریب تھا. والدین کے قریب تھا. والدہ کے خاص، والدہ کے بہت زیادہ. والد صاحب کے ساتھ تو زیادہ وقت گزرا نہیں کہ وہ جاب کے سلسلے میں باہر رہے، لیکن والدہ کے ساتھ بہت اٹیچ تھا میں. دیکھیے، عشق کی حقیقت کو تو میں نہیں پا سکا. اور ایک چیز اور ہے، ابھی آپ نے شاہ حسین کے کلام کا ایک اقتباس اس میں سے پڑھا. جی جی جی.
کہ سوئی کے ناکے میں سے ہاں جی بالکل، ناکے میں سے گزرنے کے ہاں جی لیے بالکل، آپ کو دھاگا ہونا پڑتا ہے. تو رب کے ساتھ عشق کرنے کے لیے جی عشق حقیقی، ہاں جی اس میں تو اپنی ذات کو ختم ہی کر دینا پڑتا ہے. جی یہ عشق شاہ حسین جی جی ہی کا ہے کہ جی جی میں نہیں تو ہی تو ہے. بابا میں نہیں سب تو، ربا میرے حال دا محرم تو، یا اندر تو ہے باہر تو. تو یہ جب تک کہ، اور اسی طرح عشق مجازی میں ناٹ ٹو دیٹ ڈگری جو عشق حقیقی کی ہے، لیکن عشق مجازی میں بھی آپ کو اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے. کرنا پڑتا ہے. بالکل کرنا پڑتا ہے. واہ اگر عشق مجازی میں مبتلا ہیں صحیح. تو اپنی بہت سی خواہشات کو قربان کریں گے تو وہاں تک آئیں گے. یعنی کہ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عشق مجازی ہو، پھر اس میں بھرپور قسم کی ناکامی ہو، اور پھر اس کے بعد آپ عشق حقیقی یہ میں، بہت سے فقیر یہ اسی راہ یہی سے آپ ہو نے گزرے ہیں. بہت اکڑے ہوئے لوگ مردہ نمایاں ہمارے معاشرے میں پھرتے ہیں، ہمارے خاندانوں میں ہوتے ہیں، ہم جہاں پہ دفاتر میں کام کرتے ہیں وہاں پر ہوتے ہیں، ہماری جان پہچان میں رہنے والے لوگوں میں اکثر وہ نظر آتے ہیں، اور وہ اپنے رنگ میں، اپنے طور طریقے میں، اپنے چال چلن میں ہر ایک کو کیونکہ دکھاوا بہت زیادہ ہوتا ہے مبتلا کرتے ہیں. کئی گن مینوں کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، لاچے پہنے ہوتے ہیں، لمبے کرتے پہنے ہوتے ہیں، تگڑی مونچھیں رکھی ہوتی ہیں اور مونچھوں کو بل بھی دیتے ہیں، اور چھاتیاں بھی بڑی چوڑی ہوتی ہیں. اتر وہ قبر میں جاتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف ڈے. لیکن یہ ساری زندگی یہ سلسلہ ان کا رہتا ہے، لیکن ایک نوجوان نسل کو وہ اپنی طرف متاثر کرتے ہیں. یہ چیزیں ایک عمر میں خاص کر کے ہمیں متاثر بھی کرتے ہیں. اس کے اوپر بلے شاہ صاحب نے کہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی کافی پیش کروں آپ کی خدمت میں، کہ تو کدھروں آیا کدھر جانا، اپنا دس ٹھکانا، جس ٹھانے دا مان کریں تو انہیں تیرے نال نہ جانا، تے ظلم کریں تے لوگ ستاویں، قصب پھڑیو لٹ کھانا، محبوب سبانی کرے آسانی، خوف جائے ملکانا، لیبڑ چاوڑ چاڑ دے ہاڑے اوڑک تو اٹھ جانا، شہر خاموشاں دے ول وسیے جتے ملک مہانا، تے پر پور لنگاوے ڈاٹا ملک الموت مہانا، انہاں سبنا تھی ہے بلیا او گنہار پرانا، تو کدھروں آیا کدھر جانا، اپنا دس ٹھکانا. اب یہ ایک صوفی بزرگ تو اس بات کو سمجھ سکتا ہے، لیکن آخر کار معاشرے کو سیدھی راہ پر لانا بھی مذہبی اسکالر کا کام ہے، موٹیویشنل اسپیکر کا کام ہے، رائٹر کا کام ہے، اور یہ ساری ہی ادبی لحاظ سے بھی، صوفیزم کے لحاظ سے بھی، روحانیت کے لحاظ سے بھی، اور ایک پڑھے لکھے انسان کے طور پر بھی یہ ساری ذمہ داریاں آپ پر بھی عائد ہوتی ہیں. آپ ایسی جنریشن کے لیے کیا بات کریں گے؟ الحمدللہ میں ان سب چیزوں سے چونکہ دور ہوں، اس لیے اس ذمہ داری سے بھی فارغ ہوں. البتہ میں یہ ایک ضرور بات عرض کروں گا کہ علم بانٹنا تو یقیناً علماء کا کام ہے، صاحب علم لوگوں کا کام ہے. نصیحت بھی انہی کو سزاوار ہے جو فتویٰ دینا جانتے ہیں، جو صاحب علم ہیں. صاحب علم ہے. نصیحت بھی انہی کو سزاوار ہے. صحیح. میں تو صرف ایک چھوٹی سی بڑی مختصر سی بات عرض کر سکتا ہوں. جی وہ کہہ دیجیے. کہ چاہے علم کا ایک لفظ سیکھیں ہم، واہ، لیکن اس پہ عمل ضرور کر لیں. ارے واہ کیا خوبصورت. میں تو اتنی بات عرض کر سکتا ہوں. واہ واہ کیا خوبصورت. کیونکہ علم کی بات کوئی صاحب علم کرے گا، واہ جو علم سے بیگانہ ہے واہ واہ. وہ یہی عرض کر سکتا ہے کہ علم کا ایک لفظ بھی سیکھے تو اس پہ عمل کر لیجئے، وہی راہ نجات ہے. وہی راہ نجات ہے.
وہی آپ کو پل صراط سے پار کرائے گی. کیا کہنے. شاہ صاحب ویسے کبھی زندگی میں عشق کیے؟ ان معنیوں میں تو نہیں جن معنیوں میں آپ پوچھ رہے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی ثنائی اس کی تو تعریف ہر آدمی کرتا ہے واہ. مختلف موقعوں پہ. مختلف موقعوں پہ. واہ آپ پہاڑ پر کہیں سناٹے میں اکیلے جا رہے ہیں واہ. تو اس پہاڑ کی ہیبت کو دیکھ کے اللہ اکبر زبان سے نکلتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. ہرے بھرے پہاڑوں کو جو درختوں سے سجے ہیں واہ ان کو دیکھ کے سبحان اللہ. واہ واہ. سمندر کے کنارے آپ بیٹھے ہیں تو سمندر کی جو لہریں اٹھ رہی ہیں واہ واہ. ان کی ہیبت کو دیکھ کے واہ آدمی، تو یہ سب واہ واہ. کیا خوبصورت. اللہ کی ثنائی ہے، واہ واہ واہ. رب تعالیٰ کی. اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کے مشاہدے سے واہ اللہ سے انسان کو بے پناہ پیار محسوس ہونے لگتا ہے واہ واہ. کہ میں جس رب کا بندہ ہوں کس قدر عظیم ترین ہے. واہ 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 واہ. کیا یہی کیا خوبصورت بات. آپ کس طرح کے مکتبہ نظر کے لوگوں کو اپنے دل کے زیادہ قریب سمجھتے ہیں؟ کس مزاج کے لوگوں کو اپنے دل کے زیادہ قریب سمجھتے ہیں؟ وہ کون سی ایسی سوچ اور مائنڈ سیٹ رکھنے والے افراد ہیں جن کو آپ اپنے دل کے قریب سمجھتے ہیں؟ اس میں پردہ نہ رکھیے گا. نہیں قطعاً کوئی پردہ نہیں. سچ بات میں عرض کر دوں گا، وہ لوگ جو کسی فرقے کو مانتے ہی نہیں. واہ کیا کہیے. واہ 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 واہ. ان لوگوں کے ساتھ بہت نبھتی ہے میری. واہ 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 واہ. کیا کہنے. جو کسی فرقے کو نہیں مانتے، صرف رب تعالیٰ کو مانتے ہیں، صرف اسلام کو مانتے ہیں. واہ واہ. اسلام کو مانتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ ایسے لوگ میرے دل کے بڑے قریب ہیں کیونکہ وہاں فروئی معاملات زیر بحث نہیں آتے. صحیح. ان لوگوں سے خوب نبھتی ہے. جو رب تعالیٰ کے چنندہ لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی 2-3 نشانیاں بتا دیں. نشانیاں تو میں یہی عرض کر سکتا ہوں کہ جب آپ ان سے ملتے ہیں جی تو آپ کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے اب میں محسوس کر رہا ہوں اس وقت. انسان کو ان سے مل کر ایسا لگتا ہے میرے کندھوں کا بوجھ اتر گیا، میں ہلکا پھلکا ہو گیا. کیا کہیے کیا کہیے. یہ اس آدمی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس ذکر الہی کا کمال ہے جو جس میں وہ مبتلا رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح وہ آپ کو نصیحت نہیں کرتا لیکن غیر محسوس طریقے پہ واہ. آپ نیکی کی طرف خود بخود چل پڑتے ہیں، راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خود بخود چل پڑتے ہیں. خود بخود چل پڑتے ہیں. شاہ صاحب لوگ آپ کی ہر ایک بات کو بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ سنتے ہیں اور اپنے دل میں بسا لیتے ہیں. میں نے لوگوں کو بتایا، کچھ دوستوں کو، کہ میں شاہ صاحب کو انٹرویو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے ان گنت سوالات دے دیے. لیکن ظاہری بات ہے کہ انٹرویو میں نے کرنا تھا، میری اپنی بھی کچھ خواہشات تھیں. جب میں آپ سے سوال پوچھتا وہ میں نے وہ پوری کرنی تھی. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ لوگوں کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے رشتے نہیں ہوتے غربت کی وجہ سے. کچھ گھروں میں اپاہج بچے پیدا ہو جاتے ہیں، بے شک. کئی لوگ پیرالائزڈ ہوئے پڑے ہیں، کئی مائیں ایسے دکھ درد کے ساتھ 2-4 ہیں جن کو لفظوں سے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کے اوپر پردہ داری ہی اچھی ہے. وہ کیا کریں، وہ کس طرح کی عبادات کریں کہ ان کو روحانی قلب کا ایک کہہ لیجئے کہ سکون بھی مل سکے اور اس مصیبت سے کہیں نجات بھی مل سکے. دیکھیے عبادت تو جیسی آپ چاہے گی ضرور کیجیے، لیکن اخلاص کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ.
پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ. تو جب ہم رب کو مان کے ساتھ پکارتے ہیں, صحیح, واہ, ایک مان کے ساتھ دعا مانگتے ہیں, تو عام طور پہ دعا پوری ہو جاتی ہے. عام طور پہ پورے یقین کے ساتھ. شرط یہ مان کے ساتھ مانگے کہ میں اس رب سے مانگ رہا ہوں جو بڑا غفور رحیم, جس کی شان ربوبیت ہی یہ ہے کہ اپنے بندوں کو پالتا ہے. واہ واہ واہ, اور پالتا بھی اس طرح ہے جیسے حق ہے. تو جب اس سے مان کے ساتھ مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی دعا ضرور قبول ہوتی ہے, ضرور پوری ہو جاتی ہے, ضرور پوری ہو جاتی ہے انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کی خدمت میں صوفی بزرگ صاحب کے پاس پھر حاضر ہوں گے اور بہت سے آپ کے سوالات لے کر آئیں گے. اللہ حافظ.